حکم عالی کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں گالی کی عادت ہو گئی ہے۔ مقدر سے نہیں شکوہ ہے کوئی، زبوں حالی کی عادت ہو گئی ہے۔ ہمیں امید نہ بارش کی خواہش، خشک سالی کی عادت ہو گئی ہے۔ کریں شکوہ بھی کیا ظالم کے آگے، ہمیں تالی کی عادت ہو گئی ہے۔ کریں اپنا زیاں دانستگی میں، کہ بدحالی کی عادت ہو گئی ہے۔ نہیں اب بھوک بھی ہم کو ستاتی، شکم خالی کی عادت ہو گئی ہے۔ نہ اپنی آنکھ ہے بے اشک بہاتی، کہ تر والی کی عادت ہو گئی ہے۔ ہے مال و زر سے اب کچھ خوف آتا، یوں کنگالی کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہم سے دور ہیں رہتے کہ ان کو، جو خوشحالی کی عادت ہو گئی ہے۔ شب دیجور بھی تیرا نہ لاگے، لٹوں کالی کی عادت ہو گئی ہے۔ ہیں آنکھیں نیند سے ناراض فیصل، انہیں لالی کی عادت ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل کا مطلع جو ہے وہ غلامانہ ذہنیت کے متعلق ہے کہ بعض اوقات ایک انسان یا قوم اتنی غلام ہو جاتی ہے کہ جو بھی حکم ان کو اپنے آقاؤں سے ملتا ہے، حکم عالی جو ہوتا ہے، وہ اس پہ عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اپنا جو ہے وہ اپنی مجبوری، اپنی جو ہے وہ ایک ایسا عمل سمجھتے ہیں جو ضروری ہے۔ اور بعض اوقات اس قدر غلامی کی ہو جاتی ہے، یعنی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ گالی بھی پڑے اگر اپنے آقا سے تو وہ بھی برداشت ہوتی، بلکہ عادت ہو جاتی ہے گالی کھانے کی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ حکم عالی کی عادت ہو گئی ہے، حکم عالی کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں گالی کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں گالی کی عادت ہو گئی ہے۔ حکم عالی کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں گالی کی عادت ہو گئی ہے۔ اگلا جو شعر ہے وہ مقدر سے شکوہ انسان کرتا ہے جب اس کو کوئی چیز بری لگتی ہے، جو اپنے خراب حالات اس کو تنگ کرتے ہیں، تو وہ اپنے مقدر سے، اپنی تقدیر سے شکوہ کرتا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کو ان برے حالات کی عادت ہو جائے تو پھر شکوہ بھی نہیں کرتا وہ، کیونکہ عادی جو ہوتا ہے تو وہ اس کو وہ چیز تنگ نہیں کرتی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مقدر سے نہیں شکوہ ہے کوئی، مقدر سے نہیں شکوہ ہے کوئی، زبوں حالی کی عادت ہو گئی ہے، زبوں حالی کی عادت ہو گئی ہے۔ مقدر سے نہیں شکوہ ہے کوئی، زبوں حالی کی عادت ہو گئی ہے۔ اگلا شعر بھی اسی طرح کا ہے، تھوڑا مختلف طریقے سے بیان کیا ہے کہ جس شخص کو خشک سالی کی عادت ہو جائے، جس قوم کو، علاقے کے مکینوں کو خشک سالی کی عادت ہو جائے، یعنی وہاں پہ بارشیں نہ ہوں بہت عرصہ، تو پھر ان کی جو بارشوں کی امید یا خواہش ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بارش ہونے کی امید اور خواہش جو ہے وہ دم توڑ دیتی ہے، وہ نہ تو امید رکھتے ہیں نہ ہی خواہش کرتے ہیں کہ بارش ہو، ان کو کیونکہ جو ہے وہ عادت ہو چکی ہوتی خشک سالی کی۔
تو شعر اس طرح ہے کہ ہمیں امید نہ بارش کی خواہش، ہمیں امید نہ بارش کی خواہش، خشک سالی کی عادت ہو گئی ہے، خشک سالی کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں امید نہ بارش کی خواہش، خشک سالی کی عادت ہو گئی ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ وہی غلام قوم سے متعلق ہے کہ جو غلام قوم ہے اسے اپنے آقا کی تعریف کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ اپنے آقا ان پہ ظلم، ان کا آقا ان پہ ظلم بھی کرے تو وہ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں، اس کے ان سے شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں جو ہے وہ عادت ہو چکی ہوتی تعریف کرنے کی۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کریں شکوہ بھی کیا ظالم کے آگے، کریں شکوہ بھی کیا ظالم کے آگے، ہمیں تالی کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں تالی کی عادت ہو گئی، کریں شکوہ بھی کیا ظالم کے آگے، ہمیں تالی کی عادت ہو گئی، یعنی اپنے اوپر ظلم جو ہے اس پہ بھی ہم تالیاں بجاتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک قوم سے متعلق ہے، ایسی قوم سے جو کہ اپنی دانستگی میں اپنا نقصان کرتی ہے، یعنی وہ قوم جو ہے اسے بدحالی کی اس قدر عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ دانستگی سے اپنا نقصان کرنے میں بھی کوئی ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ کیونکہ ان کو بدحالی کی عادت ہوتی ہے تو وہ خود دانستگی سے اپنا نقصان کرتے جاتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ کریں اپنا زیاں دانستگی میں، کریں اپنا زیاں دانستگی میں کہ بدحالی کی عادت ہو گئی ہے، کہ بدحالی کی عادت ہو گئی ہے، کریں اپنا زیاں دانستگی میں کہ بدحالی کی عادت ہو گئی ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جس طرح میں نے ابھی زبوں حالی کی بات کی، برے حالات کی بات کی، تو جن لوگوں کو خالی پیٹ کی عادت ہو جائے تو انہیں بھوک بھی نہیں ستاتی، کیونکہ عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ نہیں اب بھوک بھی ہم کو ستاتی، نہیں اب بھوک بھی ہم کو ستاتی، شکم خالی کی عادت ہو گئی، شکم خالی کی عادت ہو گئی، نہیں اب بھوک بھی ہم کو ستاتی، شکم خالی کی عادت ہو گئی۔ اگلا شعر جو ہے وہ جب انسان کو آنسو بہانے کی عادت ہو جائے تو اسے پھر اپنی خشک آنکھ پسند نہیں آتی، اسے آنکھیں گیلی یا تر رہنا وہی اچھا لگتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ نہ اپنی آنکھ ہے بے اشک بھاتی، نہ اپنی آنکھ ہے بے اشک بھاتی کہ تر والی کی عادت ہو گئی ہے، کہ تر والی کی عادت ہو گئی ہے، نہیں نہ اپنی آنکھ ہے بے اشک بھاتی کہ تر والی کی عادت ہو گئی ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ کنگالی سے متعلق ہے کہ کنگالی کی جس کو عادت ہو جائے اس سے مال و زر سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عادی ہوتا ہے وہ کنگالی کا، تو خالی جیب کا عادی ہوتا ہے تو مال و زر سے اس کو خوف آتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ہے مال و زر سے اب کچھ خوف آتا، ہے مال و زر سے اب کچھ خوف آتا، یوں کنگالی کی عادت ہو گئی ہے، یوں کنگالی کی عادت ہو گئی ہے، ہے مال و زر سے اب کچھ خوف آتا، یوں کنگالی کی عادت ہو گئی ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ ان لوگوں سے متعلق ہے جنہیں خوشحالی کی عادت ہو، کیونکہ یہاں پہ اس غزل میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ کنگالی کی اور بدحالی کی عادت ہے، ہمیں اب نصیب سے بھی کوئی شکوہ نہیں، ہم عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے۔ تو جو لوگ خوشحالی کے عادی ہوں وہ ہم سے دور رہتے ہیں، وہ ہم سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ کیونکہ انہیں خوشحالی کی عادت ہوتی ہے، تو ہم بدحال لوگ ہیں تو ہم سے دور رہتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وہ ہم سے دور رہتے ہیں کہ ان کو، وہ ہم سے دور رہتے ہیں کہ ان کو جو خوشحالی کی عادت ہو گئی ہے، جو خوشحالی کی عادت ہو گئی ہے، وہ ہم سے دور رہتے ہیں کہ ان کو جو خوشحالی کی عادت ہو گئی ہے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جو تشبیہ دی جاتی ہے محبوب کی زلفوں کو، کالی زلفوں کو، شب دیجور سے یا اماوس کی رات سے جس میں چاند نہیں نکلتا، تو بہت کالی رات ہوتی ہے، تو محبوب کے زلفوں کو اس سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہاں پہ میں نے
اس سے ایک قدم آگے لیا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ زلفوں کی، مجھے کالی زلفوں کی عادت ہے، تو مجھے جو شب دہجور بھی اب کالی نہیں لگتی. تو میں نے ایک قدم اور آگے لیا اور محبوب کی زلفوں کو جو ہے شب دہجور سے بھی زیادہ کالا یا تیرا قرار دیا. تو شعر اس طرح ہے کہ شب دہجور بھی تیرا نہ لاگے، شب دہجور بھی تیرا نہ لاگے، لٹوں کالی کی عادت ہو گئی ہے، لٹوں کالی کی عادت ہو گئی ہے. شب دہجور بھی تیرا نہ لاگے، لٹوں کالی کی عادت ہو گئی ہے. اگلا شعر جو ہے وہ آخری شعر ہے غزل کا مقطع ہے، جس میں خود سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھوں کو نیند نہیں اب آتی، نیند بھاتی نہیں ہے ان کو، نیند سے ناراض ہیں میری آنکھیں، کیونکہ انہیں لالی کی عادت ہو گئی ہے. جب انسان نہیں سوتا، جب اس کی نیند پوری نہیں ہوتی تو آنکھیں جو ہیں سرخ ہو جاتی ہیں، لال ہو جاتی ہیں. تو میں خود سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ نیند سے ناراض ہیں، کیونکہ انہیں اس سرخی کی، اس لالی کی عادت ہو گئی. تو شعر اس طرح ہے کہ ہیں آنکھیں نیند سے ناراض فیصل، ہیں آنکھیں نیند سے ناراض فیصل، انہیں لالی کی عادت ہو گئی ہے، انہیں لالی کی عادت ہو گئی ہے. ہیں آنکھیں نیند سے ناراض فیصل، انہیں لالی کی عادت ہو گئی ہے. حکم عالی کی عادت ہو گئی ہے، ہمیں گالی کی عادت ہو گئی ہے. جی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی اور اشعار کے مفہوم سے بھی آپ نے لطف لیا ہوگا. اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.